ہدف سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی کہا گیا ہے قائد محترم کی اصلی تقریر ہمیں سننی ہے، جس خطاب کو سننے ہم دور دراز سے آئے ہیں۔ بڑی شخصیات یہاں تشریف فرمائے ہیں، ذوی الاحترام یہاں تشریف فرمائے ہیں، ہمارا مجتہدین اور آیات اعظام یہاں پر تشریف فرما رہے اور ہیں۔ لہٰذا اس بات کو کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ جو سمجھدار ہوگا، جو معاملہ فہم ہوگا، بردبار ہوگا، عالم ہوگا، فقیہ ہوگا، جس پر تقلید حرام ہوگی، جو خود اپنے اجتہاد پر عمل کرتا ہوگا، جو مراجع تقلید حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنائی کا معتمد خاص ہوگا۔ کہا جاتا ہے صاحب ایجنسیوں کے حوالے ہو گئے، بک گئے، ایجنسیوں نے خرید لیا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ جو شہید صدر کا شاگرد ہو، جو امام خمینی کا شاگرد ہو، جی، جو آغا خوئی کا شاگرد ہو، جس نے حوضتین کو دیکھا ہو، جس نے دو حوضوں میں تدریس اور تعلیم حاصل کی ہو، جب اس پر اعتماد نہیں تو بھائی تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اگر یہ بات ہونی ہے۔ لہٰذا یہاں ہمیں میرٹ، اہلیت، صلاحیت کو ہم ہر بات میں مرجعیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس مسئلے میں کیوں نہیں کرتے؟ ہر مشکل میں ہمیں مرجع وقت سے پوچھنا ہے، اور پوچھ چکے ہیں۔ یہ وہ کچھ منظر دکھائی دیتا ہے بعض اوقات جو صفین میں تھا، مالک اشتر لوٹ آؤ، اگر لوٹو گے نہیں تو یہ علی کو قتل کر دیں گے۔ کچھ منظر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ کون سے رہبر کی بات کر رہے ہو بھائی؟ رہبر انقلاب مکمل اعتماد جس شخصیت پر کرتے ہیں اسے ساجد نقوی کہا جاتا ہے۔ میں ایک فریضہ شرعی سمجھتا ہوا یہ بیان دے رہا ہوں، قربتاً اللہ یہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے معلوم ہے، خود قائد محترم نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا ہے کہ میری حمایت کو علنی نہیں کریں۔ اب سے 5 سال پہلے جب بہت زیادہ حالات خراب تھے تو علامہ صاحب نے مجھے خود کہا کہ میری حمایت کو علنی نہیں کریں، آپ کو نقصان ہوگا، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ مجالس پڑھتے ہیں، آپ کی مجالس متاثر ہو جائیں گی۔ نہیں، میرا وظیفہ شرعی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک قطرہ اپنے خلوص کا ان کے کام میں ملائیں۔ وہ کون سا جمود کا دور تھا جب جمود رہا؟ بائی یجر و باؤ کا لم تجر، میرا بے تو جر دے اور تمہارا بے جر نہیں دے۔ یہ مجلس عمل کی صورت میں اہل سنت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو برا، تم بیٹھو تو صحیح نہیں۔ عزیزو، بہت ہو گئی اس ملک کے اندر بھرپور۔ ہمیں اب میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، مصلحتوں کو ختم کریں۔ جب آپ 4 مخالفوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ حمایت کرتے ہوئے بولتے نہیں ہیں۔ آپ کو ان مختلفوں کے سامنے اب بولنا پڑے گا کہ پاکستان کا مالک، وارث، سرپرست، رہبر، رہنما، قائد ساجد نقوی ہے۔ ہمارے عمومی جلسوں کے اندر 4 آدمیوں کا ٹولہ آتا ہے۔ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا پاکستان میں، دعوت دی گئی، میں نے کہا آپ مجھے ضمانت دیں گے آخر تک جلسہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا؟ عمومی جلسے بلانے کی خواہش ہے نا بہت سے لوگوں کو، عوامی جلسے بلانے کی تمنا ہے نا بہت سے لوگوں کو۔ جتنے بھی عوامی جلسے گزشتہ دنوں میں ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، ان جلسوں کے اندر اختتام پر جلسہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی اور کیش کر جاتا ہے۔ ایک محاذ ہمارا یہ کالعدم جماعت کا کم تھا جو آپ 4 محاذ اور سیاسی جماعتوں سے کھول رہے ہیں۔ آپ ہر ایک سے محاذ کھولنے پر اترے ہوئے ہیں۔ اسے آپ بیداری کہتے ہیں؟ اسے آپ قتل و غارت گری نام دیں تو بہتر ہے۔ اس ملک کے اندر بردباری سے سیاست ہوگی، سمجھداری سے، حکمت سے، دانائی سے، ہوشیاری سے، معاملہ فہمی سے اور تدبر سے قیادت چلے گی۔ اور ہر دور سے کہیں زیادہ سید محمد دہلوی چند دن کے لیے گھر بٹھا دیے گئے، ہر قائد کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فعال دکھائی نہیں دیتے، فرمانے لگے کہ اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مفتی جعفر حسین کو کس کس نے اذیت نہیں پہنچائی؟ شہید حسینی کا جو آج کرتا لیے پھر رہے ہیں، انہوں نے شہید کو کیا کچھ نہیں کہا؟
शहीद हुसैनी को अजियत पहुंचाने वाले कम नहीं है, लिहाजा हर दौर में क़यादत को यही सामना करना पड़ा इन मसाइल का। और मैं सलाम पेश करता हूँ, अगर हमारे यहाँ मुरव्वजा पीरी मुरीदी का निज़ाम होता, जो मुरव्वजा पीरी मुरीदी है उसका निज़ाम अगर राइज होता तो मेरा मुर्शिद साजिद नकवी है। दावत दे रहा हूँ मुखालिफिन को, कोई फहरिस्त मुरत्तब करो कि एक मजहबी कायद के अंदर क्या सिफात होनी चाहिए। एक फहरिस्त मुरत्तब करें कुरान और हदीस की रोशनी में कि एक रहनुमा में, मजहबी रहनुमा में क्या सिफात होनी चाहिए। दावत दे रहा हूं, मैं साबित करूंगा सबसे ज्यादा अहल तरीन फर्द अगर कोई है तो साजिद नकवी है। अगर आप कहते हैं कि साहब फला मसला और फला मसला, तो मेरे अजीजों एतमाद करना पड़ेगा, वरना मुल्क हमारे हाथ से चला जाएगा। कराची का मसला कुछ और है, वहां 2-3 जमातें अपने होल्ड की खातिर लोगों को मार रही हैं। और गिलगित कोयटा का और बलूचिस्तान का मसला कुछ और है। वहां क्या मसला है, एक जुमला कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। जो बात कह रहा हूं खुद जिम्मेदार हूं, और हमारी सारी बातों की इस्लाह और बेहतरी कायदाना खिताब के अंदर हो जाएगी। अगर मेरी कहीं कोताही रह गई होगी तो वो उसकी इस्लाह फरमा दें। बलूचिस्तान का मसला क्या है, एक जुमले में कह रहा हूं, आइंदा हमें कौमी असम्बली पार्लियामेंट के सामने धरने देने की जरूरत नहीं है, GHQ पर धरना देने की जरूरत है। मुहाफिजों से अमन मांगना। क्या मसला है बलूचिस्तान का, वो समझ गए बलूचिस्तान के लिए। गिलगित बल्तिस्तान का मसला ही तीसरा है। सलाम हो इन बुजुर्ग उलमा को, सलाम हो क़यादत को, सलाम हो शेख मोहसिन नजफी साहब, सलाम हो हाफिज रहमान, इन बुजुर्गान दीन को जिन्होंने हमेशा हिम्मत, हौसला, बुर्दबारी का पैगाम दिया, सब्र की तलवार से दुश्मन को मारा, हिम्मत और बुर्दबारी की तलवार से दुश्मन को मात किया। और यही अंदाज हमें मरजइयत का मिलता है, और उससे वालातर यही अंदाज हमें अइम्मा इस्मत तहरत का मिलता है। भरपूर हमें अपनी क़यादत पर एतमाद की ज़रूरत है, और एतमाद है जो खुद दलील है इतना बड़ा मजमा। मैंने कहा मैं अपने वो दोस्तों से कि 2009 से बड़ा इज्तिमा है, ये जगह आपको तंग पड़ जाएगी, और तंग पड़ गई आप भी देख रहे होंगे कि लोगों को बैठने की जगह नहीं है। पूरे पाकिस्तान के उलमा शेख तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की तकदीर को कायद मोहतरम की रहनुमाई की रोशनी में बेहतरीन